السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ چودھری شہزاد رؤف ساگر۔ آج کا ہمارا موضوع پچھلی پوسٹ سے تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے، کیونکہ چند دوستوں نے مجھ سے کال کر کے فرمائش کی کہ اس پوسٹ کو تھوڑا سا کلیئر کر کے اور بولیں، تھوڑی سی ایگزامپلز دیں۔ تو ایک ایگزامپل میں یہ دے رہا ہوں کہ آج ہم نے ایک سڑک پہ دیکھا چڑیاں بیچنے والا چڑیا بیچ رہا تھا، بہت زیادہ تعداد میں اس نے پکڑی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ وہاں نیکی کی نیت سے آتے ہیں، وہ اسے پیسے دیتے ہیں، وہ چڑیا آزاد کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ساری چڑیا ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ پھر جاتا ہے، پھر پھندا لگاتا ہے، پھر چڑیا پکڑتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر لوگ نیکی کی نیت سے آتے ہیں اور چڑیا کو آزاد کروا دیتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو ایک سبق دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ تو اسے نیکی سمجھ کے آزاد کروا رہے ہیں ان پرندوں کو، لیکن وہ تو اس بندے کا بزنس ہے، اس بندے کا کاروبار ہے۔ آپ جب ان چڑیوں کو آزاد کروانا چھوڑ دیں گے تو وہ کیا کرے گا، چند دن بعد ان چڑیوں کو خود ہی آزاد کر دے گا، کیونکہ پیٹ کی جو بھوک ہے نا وہ کھانا مانگتی ہے، وہ روٹی مانگتی ہے، اور روٹی بھی سب کچھ کرواتی ہے۔ کچھ ایسا ہی حال ہمارے معاشرے میں بھکاریوں کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں اور رستے میں جس چوک پہ بھی ہماری گاڑی سگنل پہ رکتی ہے، ہمارے ارد گرد بھکاری ہمیں ایسے پکڑ لیتے ہیں جیسے وہ بس رکشے سٹاپ پہ اترتے ہیں، رکشے والے اسے پکڑ لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، نیکی کی نیت سے 10 20 جتنی کسی کی استطاعت ہوتی ہے وہ ان بھیک مانگنے والوں کو بھیک دے دیتا ہے، اور یہیں سے کہانی الٹ منظر پیش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب ایک مزدور بیچارہ جو سارا دن دہاڑی کرتا ہے، اس کی دہاڑی ہوگی 800 یا 1000 یا میکسیمم 1200 ہوگی، اور یہ مانگنے والے آپ کی توقع سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، 4 سے 5 ہزار کی دہاڑی لگاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا کاروبار ہے یہ والا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، سب کو اس کاروبار میں لے آتے ہیں۔ یہ نیکی نوکی نہیں ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کاروبار ہے ان کے لیے، وہ کاروبار میں لے آتے ہیں۔ ایک ایک سگنل پہ 4 خاندان کھڑے ہیں، اور ایک سگنل کی سڑکیں جو چوراہا ہوتا ہے وہ 4 5 سڑکیں چاروں طرف کھل رہی ہوتی ہیں، اور انہیں سارے ہی چوراہوں پہ جتنی سڑکیں ہیں ان ساروں کو سمجھے کہ ہائی جیک کیا ہوتا ہے۔ اور آپ اور ان کے پاس ایکٹنگ بھی اخیر ہے۔ پچھلے دنوں تو یہ بڑا ڈرامہ چل رہا تھا نا کہ ایک بچی عورت نے بچہ پکڑا ہوتا تھا، اور ساتھ میں فیڈر پکڑا ہوتا تھا کہ ہم نے دودھ لینا ہے، اور بہت خدا ترس لوگ بیچارے اسے نیکی سمجھ کے دودھ کے پیسے دے رہے ہوتے تھے۔ اور یہی مختلف سٹوریاں ہیں، ہر چوک میں کوئی نہ کوئی نئی سٹوری، کسی کا بازو خراب ہوگا، کسی کی ٹانگ خراب ہوگی، کوئی آنکھ کو خراب کر کے بیٹھا ہوگا، اور ہمیں ایموشنل بلیک میل کر رہے ہوں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، وہ نیکی کرنے کے لیے انہیں جو پیسے دیتے ہیں وہ ہم ان کے کاروبار کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ ہم نیکی کی بجائے ہم اپنے ملک پر ظلم کر رہے ہیں۔ میں حج پہ گیا، میرے دوست بھی جا رہے ہوں گے، ابھی بھی کوئی دوست گئے ہوں گے، تو وہ وہاں جائیں کہ مشاہدہ کریں کہ جتنے بھی آپ کو مانگنے والے ملیں گے 100%، یہ بھی نہیں میں کر 90%، شاید ایک دو کا آپ کو مل جائے، ورنہ 100% آپ کو مانگنے والے پاکستانی ہی ملیں گے، کیونکہ ہم نے خود انہیں بھکاری بنایا ہے۔ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ یہ رستہ آسان ہے، مزدوری نہ کرو، کوئی ہنر نہ سیکھو، کوئی انڈسٹری پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی غیرت مارنی ہے۔ غیرت مارو، بھکاری بنو، اور 4 سے 5 ہزار کی دیہڑی لگا لو۔ یہاں سے ویزا لیتے ہیں، سعودیہ کی ٹکٹ لیتے ہیں، جس پہ قریب 3.5 لاکھ خرچہ ہو رہا ہوگا، اور وہ مانگنے کے لیے 1 مہینے کے لیے سعودیہ میں چلے جاتے ہیں۔ جو بھی نظر آئے گا مانگنے والا پاکستانی مانگ لے۔ دیکھیں ہمارے ملک کا امیج کیا بن رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پوری دنیا میں بھکاری سمجھ رہی ہے۔ کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، مجھے لگا کہ وہ حقیقت، میں سوشل میڈیا پر بہت کم یقین رکھتا ہوں، لیکن چونکہ پورے ملک میں شور ہو رہا ہے تو شاید وہ سچ ہی ہوگا، کہ پورے ایشیا میں بنگلہ دیش، جو ہماری انڈسٹری ہے کپڑے کی، جسے گارمنٹس کہتے ہیں، اس کا سہرا، اس کا تاج اپنے سر سجانے جا رہا ہے، اور ہم سوچیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ 71 کو کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے تو ہم سے جدا تھے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم 71 میں آزاد ہوئے، 71 میں، 71 سے لے کے ہم ان سے کتنے سال پہلے کے آزاد ہو چکے ہیں۔ 71 سے لے کے آج تک ہم کہاں پہنچ گئے اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہمیں نہ تو لنگر کھانے چاہیے، نہ ہمیں راشن کی لائنیں چاہیے،
نہ ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ چاہیے، نہ ہمیں زکوٰۃ فنڈ چاہیے. ہمیں چاہیے تو انڈسٹری چاہیے جس سے بھکاری نہیں پیدا ہوں گے، جس سے ہنرمند پیدا ہوں گے، جس سے سائنسدان پیدا ہوں گے، جس سے ہم ایکسپورٹ کریں گے، جس سے ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا. ہم ڈالر کے لیے جس کے لیے دھکے کھا رہے ہیں وہ ہمارے ملک میں آئیں گے. ہمارے لیے شرم کا مقام یہ ہے کہ ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے اور سعودیہ نے ایکسپورٹ کی ہے، جن کے ملکوں میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. آج ہمارا زراعت موضوع تو نہیں ہے، لیکن میں ایگزامپلس دے رہا ہوں. ہمیں انڈسٹری چاہیے. 450 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے رکھ کے ہمارے ملک کے لوگوں کو بھکاری بنایا جائے گا. وہ لائنوں میں لگے ہوں گے، شناختی کارڈ لے کے، غیرت بیچاروں کی پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، اور وہ لائنوں میں لگ کے بھوک کے مارے لوگ وہ آپ سے امداد لے رہے ہوں گے. وہ کیا کریں گے پھر؟ وہ بھکاری بنیں گے، کیونکہ ہم نے سکھایا ہی انہیں بھیک مانگنا ہے. وہ بھیک ہی مانگیں گے بیچارے. جب ہم اسی 450 ارب کی 450 فیکٹریاں انڈسٹریاں لگائیں گے، 1 ارب کی 1 لگے تو 450 تو لگ جائیں گی. تو کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے لوگوں کو غیرت آئے گی کہ ہم کام کر کے کھائیں گے، بھیک مانگ کے نہیں کھائیں گے، کہ ہمارے ملک میں پیسہ آئے گا، ہم ایکسپورٹ کریں گے، ہم دنیا کے مقابلے میں کھڑا ہونا سیکھ جائیں گے. ابھی تو ہم یہ سیکھنا شروع بھی نہیں کیا، سیکھیں گے تو پتہ نہیں کب. سیکھنے کے لیے ہم سب سے پہلے ہمیں سٹیپ یہ لینا پڑے گا، ہماری گورنمنٹ کو لینا پڑے گا کہ ہمیں بھکاری نہ بنایا جائے، ہمیں خود مختار بنایا جائے، ہمیں انڈسٹری دی جائے. جو پیسے زکوٰۃ فنڈ میں، بے نظیر انکم سپورٹ میں، لنگر خانوں میں، راشن خانوں میں برباد کیے جا رہے ہیں، اسی پیسے کو انڈسٹری میں لگایا جائے. کئی 100 ارب روپیہ یہ بنتا ہے، کئی 100 ارب روپیہ. پھر ہم سمجھ نہیں آتی یہ پیسہ یہاں دے کے پھر ہم بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ یہ پیسہ یہاں لگانے کے بجائے انڈسٹری میں لگایا جائے، ہم ایکسپورٹ کریں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، ہمیں دنیا بھکاری نہ سمجھے، ہمیں دنیا بزنس مین سمجھے. یہ ہمارا کل سے موضوع سے ریلیٹڈ موضوع تھا. میرے بہت دوستوں نے مجھے انسسٹ کیا، جس کی وجہ سے مجھے آج پھر اسی موضوع کے ریلیٹڈ بولنا پڑا. امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ جو اوپر ہمارے حکومتی لوگ ہیں، جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی بھاگ دوڑ ہے، انہیں چاہیے کہ پروفیشنل لوگ پیدا کریں، بھکاری پیدا نہ کریں. ہم ہمارے ملک کو انڈسٹری دیں، ہمیں خود مختار بنائیں، باہر ہماری عزت ہو. آج کا یہی موضوع تھا. کل نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.